الله 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جاندار چیز کو، ہر سانس لینے والی چیز کو موت آ کر رہے گی، موت کا آنا برحق ہے۔ لیکن ہر سانس لینے والی چیز اس کی موت میں فرق ہے۔ جانور سانس لیتے ہیں، جب ان پر موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں ان کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ دو مخلوقیں ایسی ہیں جو سانس لیتی ہیں اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ان سے حساب بھی لیا جائے گا، اور وہ جن و انس ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان جب مر جاتا ہے
تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اب اس دنیا سے چلے گئے، زندگی ختم ہو گئی، پریشانیاں مٹ گئیں، تکالیف سے آزادی مل گئی۔ لیکن در حقیقت انسان کے مرنے کے بعد ہی اس کی اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک ہے دنیا کی زندگی جس میں میں اور آپ آج جی رہے ہیں، ایک ہے قبر کی زندگی جس میں ہمارے بڑے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے خاندان کے بڑے جو زندگی وہ گزار رہے ہیں، قبروں میں پہنچ گئے۔ ایک وہ زندگی ہے، اور ایک زندگی قبر کی بعد کی زندگی ہے، جس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة عزلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن روز لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ حالت میں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں حضور پیش کیے جائیں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، محشر کے دن تو انسان اس میں مرد و عورت دونوں ہوں گے، کیا مرد و عورت ایک دوسرے کو ایسی حالت میں دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، الا الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ اے عائشہ، قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا پریشانی والا دن ہوگا کہ ہر انسان کو اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہوگی، کسی کو، کسی مرد کو کسی عورت کی طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی، اسے اپنے نفس کی فکر ہوگی کہ ہے آج کے دن میں بچ جاؤں، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، میری آخرت کی زندگی سنور جائے۔ ہر انسان کو اپنے نفس کی فکر ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور غصے کی وجہ سے ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالی کے غضب کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی کے غصے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کی وجہ سے اپنے اعمال کے لیے، اپنی جو ہے وہ اپنے حساب کے لیے پریشان ہوں گے۔ انبیاء کی زبان پر بھی یہی کلمات ہوں گے کہ یا اللہ آج مجھے بخش دیجئے۔ ہر انبیاء کی زبان پر بھی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر انسان اس دن اپنی فکر میں ہوگا۔ تو فرمایا عائشہ، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی بھی انسان ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا، ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی۔ جو کچھ اس دنیا میں ہم کر کے جائیں گے، کل قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو،
یہ جو ہمیں وقت ملا ہوا ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ جب ہم نے دنیا میں کہیں پر سفر کرنا ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرنا ہو، اور ہمیں معلوم ہو کہ ہماری سواری کا وقت، ہماری گاڑی کے آنے کا وقت فلاں ہے، تو ہم اس کے لیے پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس کے لیے تیاری شروع کرتے ہیں، اپنا سامان تیار کرتے ہیں، اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اپنے آپ کو میل سے پاک کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس دنیا سے جو آخرت کا سفر ہے وہ ایسا سفر ہے کہ جس کے بارے میں کسی بھی انسان کو، کسی بھی جاندار کو، کسی بھی سانس لینے والی مخلوق کو یہ نہیں معلوم کہ کب اس کی اجل آ جائے، کب اس کا وقت آ جائے اور اس کی سانس رک جائے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ کسی انسان کو نہیں معلوم۔ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ اس سفر پر جو لینے کے لیے آنے والا ہے، جو اسرائیل علیہ السلام جو مجھے اور آپ کو اس دنیا سے لے کر آخرت کی منزل کی طرف جائیں گے، ان کے آنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ان کے آنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کب آ جائیں۔ ہمارے بڑے بھی دنیا سے دیکھتے نہیں ہیں ہر روز کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے اچھا بھلا پھر رہا تھا، ابھی کام سے آیا تھا، ابھی تو اس نے مجھ سے پانی مانگا تھا، ابھی اچھا بھلا بیٹھا باتیں کر رہا تھا، پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ دیکھتے نہیں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اسرائیل، جب میری روح قبض کرنے کے لیے آنا تو مجھے بتا کے آنا، مجھے بتائے بغیر نہ آنا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت ایسا ہی ہوگا، آپ کو بتا کر آؤں گا۔ پھر ایک وقت آیا، ان کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اسرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آ گئے تو کہنے لگے اسرائیل، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھے بتا کے آنا؟ تو کہا کہ حضرت میں ہر روز تو آپ کو بتاتا تھا، آپ کے پڑوس سے، آپ کے شہر سے، آپ کے علاقے سے، آپ کے محلے سے، آپ کے دوستوں میں سے کتنے جنازے اٹھتے رہے، وہ میرا پیغام ہی تو تھا، وہ میں آپ کو بتا ہی تو رہا تھا کہ وقت قریب ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر لیجیے۔ وہ میں پیغام دے رہا تھا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، میں بنا بتائے نہیں آیا، میں بتا کے آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، مجھے بھی اور آپ کو بھی اسرائیل علیہ السلام ہر روز بتا رہے ہیں کہ میں آنے والا ہوں، میرے آنے سے پہلے اپنے سفر کی تیاری کر، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کی تیاری کرو۔ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے توبہ کر لو، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے توبہ کر لو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پاس چلا جائے، جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پاس چلا جائے، جو جس گروہ کے ساتھ رہتا تھا وہ اس گروہ کے پاس چلا جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا کرتے تھے،
جنہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا ان کے معبود بھی جہنم میں ہوں گے جب یہ اعلان کیا جائے گا کہ جو جس کی عبادت کرتا ہے، جو جس گروہ میں شامل ہے، وہ ان کے پاس چلا جائے تو یہ سارے کے سارے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اب باقی رہ جائیں گے اہل کتاب اور اہل ایمان۔ اہل ایمان اور اہل کتاب رہ جائیں گے۔ یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہود کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کہا جائے گا نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی بیٹا ہے، لہذا تم جھوٹے ہو۔ پھر پوچھا جائے گا تم کیا چاہتے ہو، تمہاری خواہش کیا ہے؟ یہود کہیں گے کہ سخت دن ہے، پیاس لگی ہے، ہمیں پانی دے دو۔ تو جہنم کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا جا کر وہاں سے پانی پیتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ اس طرف دیکھیں گے، ان کو وہ جہنم کے جو چنگارے ہیں، جہنم کے جو شعلے ہیں، ریت کی طرح، جس طرح انسان دور سے ریت کو دیکھے تو پانی معلوم ہوتا ہے، وہ جہنم کے شعلے ان کو پانی نظر آئیں گے اور یہ بھاگ کر اس پانی کی طرف اس کو پانی سمجھ کر جائیں گے تو جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر یہی معاملہ عیسائیوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ کہا جائے گا کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، لہٰذا تم جھوٹے ہو۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ یہ کہیں گے ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی دے دو۔ پھر انہی کو یوں ہی کہا جائے گا کہ جاؤ وہ جہنم کے طرف جو وہاں پر جو پانی ہے وہ پیتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اس کو پانی سمجھ کر اس کی طرف بھاگیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ جب یہ ساری امتیں جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور اہل کتاب جہنم میں چلے جائیں گے تو باقی رہ جائیں گے اہل ایمان، جن کے دل میں ایمان تھا۔ ان میں نافرمان بھی ہوں گے اور اللہ کے ماننے والے بھی ہوں گے۔ ان میں وہ بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کیا ہوگا اور ان میں وہ بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی صورت، اپنی شایان شان تبدیل کر کے اہل ایمان کے سامنے آئیں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہ کہیں گے اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے تھے، ہم تو اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی صورت کو تبدیل کریں گے اور پوچھیں گے کیا تم اپنے رب کو جانتے ہو؟ جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کے حضور سجدہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی کوئی نشانی ہے؟ تمہارے پاس تمہارے رب کی کوئی نشانی ہے جس سے تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے۔ دنیا میں رہ کر جو رب کے حضور سجدہ کیا کرتے تھے وہ فوراً اللہ کی پنڈلی دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے، ان کے سر جھک جائیں گے، وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کریں گے۔ اور جو دنیا میں اکڑ کر رہتے تھے، جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہ کیا کرتے تھے، جن کی پیشانی اللہ کے حضور نہ جھکا کرتی تھی، جن کے لیے اللہ کو راضی کرنے کا وقت نہیں ہوا کرتا تھا، وہ سجدے میں گرنے لگیں گے تو ان کی کمر ایسے اکڑ جائے گی جس طرح ان کی کمر میں گویا کہ سریا ڈال دیا گیا ہو اور وہ منہ کے بل گر جائیں گے، وہ اللہ کو قیامت والے دن سجدہ نہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کی نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ قیامت والے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اتنی امتیں وہاں پر جمع ہوں گی، عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوگی، 1,24,000 انبیاء کرام کی وہاں پر امت ہوگی، آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟
فرمایا میں اپنی امت کو ان کی پیشانی، ان کی ہتھیلی اور ان کے گھٹنوں کے نور کی وجہ سے پہچانوں گا، کہ وضو کرنے کی وجہ سے، اللہ کو سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانی، ان کے ہتھیلی اور ان کے جو گھٹنے ہیں یہ چمک رہے ہوں، ان میں نور آ جائے گا، تو میں اس نور کی وجہ سے، ان کی چمک کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا بندہ ہے، یہ میرا امتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ بہت تھوڑی زندگی ہے، کب نہیں معلوم ہمارے اندر جو سانس گئی ہے یہ باہر آ بھی سکے یا نہ آ سکے، ایک لمحے کا بھی یقین نہیں ہے۔ جس دنیا کی زندگی کا ہمیں یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کتنا عرصہ زندہ رہیں گے، اس کے لیے تو ہم نے بڑی لمبی لمبی پلاننگیں بنا رکھی ہیں، بڑی بڑی لمبی پلاننگیں بنا رکھی ہیں، گھر بھی بناؤں گا، شادی بھی کروں گا، بچے بھی ہوں گے، ان کے لیے گھر بناؤں گا، کاروبار کروں گا، اور زندگی کا ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے کب موت واقع ہو جائے۔ اور جو آخرت کی زندگی ہے، جو یقینی زندگی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کی قبر سے اٹھائیں گے، حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنے مردے کو جلا کر راکھ کر دیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس مردے کو اس راکھ سے بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ کیا سوچ کر اپنی زندگیوں کو یوں ضائع کرتے جا رہے ہیں؟ تو اس آخرت کی زندگی کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کی پریشانی میں، دنیا کی ٹینشن میں اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ جو آخرت کی جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ یقینی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ چچا جان، آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک تحفہ دوں؟ اگر آپ وہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلے اور پچھلے کبیرہ اور صغیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کیا میں آپ کو وہ تحفہ نہ دوں؟ یہ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ سچے ہوں، ان کے سچے ہونے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طالب علم سے ایک شخص سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب طالب علم اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنے پر طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ تو اس نے مذاق میں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے اپنے پر انسان کے قدموں کے نیچے بچھائیں؟ میں نہیں مانتا۔ اس نے نبی کے فرمان میں شک کیا، اور جب وہ گھر سے نکلا پڑھنے کے لیے تو زمین پر پاؤں مار کے کہتا ہے، یوں زمین پر پاؤں مار کے کہتا ہے، مجھے دکھاؤ کہاں ہیں فرشتوں کے پر۔ جب اس نے نبی کے فرمان میں شک کیا تو اللہ نے اس کو اس پاؤں سے معذور بنا دیا، ساری عمر کے لیے وہ اس پاؤں سے معذور ہو گیا۔ تو ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ تو فرمایا چچا جان، آپ کو تحفہ نہ دوں جس کی وجہ سے آپ کے اگلے اور پچھلے کبیرہ اور صغیرہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وہ عمل کر لینا۔ فرمایا چچا جان، اگر ہو سکے تو ہر روز وہ کر لینا، اگر ہو سکے تو ہر روز وہ عمل کر لینا، اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ کر لینا، اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہ ہو سکے
تو مہینے میں 1 مرتبہ کر لینا. اگر مہینے میں 1 مرتبہ نہ کر سکو تو سال میں 1 مرتبہ کر لینا. چچا جان اگر سال میں بھی 1 مرتبہ نہ کر سکو تو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ وہ لازمی کر لینا. قربان جو میرے نبی کی حرص پر اپنی امت کو بخشوانے کے لیے کیسے راستے کھول رہے ہیں. دن میں 1 مرتبہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ کر لو. ہفتے میں نہیں کر سکتے مہینے میں کر لو. مہینے میں نہیں کر سکتے سال میں کر لو. سال میں بھی نہیں کر سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ کر لو. اور وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا چچا جان صلاۃ التسبیح پڑھ لینا. صلاۃ التسبیح پڑھ لینا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر تو دوستوں کو یاد ہوگا، جس کو نہیں معلوم اگر اس میں طلب ہے، میں اس وقت بیان نہیں کروں گا، اگر اس کو طلب ہے تو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے. کسی اور سے پوچھ لے، مجھ سے پوچھ لے، طلب ہوگی تو پوچھے گا. تو فرمایا چچا جان صلاۃ التسبیح پڑھ لینا. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو میرے عزیز دوستو، ہم اپنی دنیا کے فضول کاموں کے لیے کتنا وقت خرچ کرتے ہیں، اور اس نماز کے پڑھنے پر بمشکل 25 منٹ لگتے ہیں اگر اطمینان سے ادا کی جائے. جس طرح اگر جلدی پڑھ لیں تو 15 منٹ لگیں گے، اگر اطمینان سے پڑھ لیں گے تو 25 منٹ لگیں گے. اگر ہم اپنے پورے دن کا 25 منٹ بھی اس نماز کو دے لیں تو نبی کے فرمان پر یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے یقین کر لیجئے کہ جب آپ نے ہر روز 25 منٹ اس نماز کو دے دیے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. کریں گے نا کوشش اس عمل. یہ تحفہ نبی نے اپنے چچا کو دیا، اور نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے ان کے صدقے اور وسیلے سے یہ تحفہ میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے.